پہلا مسئلہ یہ ہے ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، تم کہتے ہو ہاتھ سینے پر باندھے، تو سینے پر ہاتھ باندھنے پر تو بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت غیر مقلدین کے ہاں صحیح بخاری میں بھی نہیں، صحیح مسلم میں بھی نہیں، جامع ترمذی میں بھی نہیں، سنن نسائی میں بھی نہیں، ابو داؤد کے اندر بھی نہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث سیاستہ میں سے کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ کیونکہ کمزور ہے، وہ اس مسئلے کی بات نہیں کرتا۔ غیر مقلد سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا کمزور ہے، اس مسئلے پر بات نہیں کرے گا۔ ہمارے علم میں نہیں کہ اس کا کون سا مسئلہ کمزور ہے، ہم بھی کہتے ہیں مولانا قاری صاحب رفع دہتے مناظرہ کرنے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم بولتے ہیں، اور جو بات ہم سمجھاتے ہیں ہمارا ساتھ یہ بات آگے نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نشستوں میں اپنی تیاری کرو اور خود بات کو سمجھو اور سمجھی بات آگے پہنچاؤ۔ یہ بات اپنے محلے میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے گھروں میں پھیلاؤ، بھئی ان کے یہ دھوکے اور اس دھوکے کا جواب کیسے دینا ہے۔ کیا وہ بات رفع الیدین پہ کرے، آپ اسے کہو کہ رفع الیدین رکوع والا یہ مسئلہ نمبر 4 ہے، پہلا مسئلہ ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھے اور تم کہتے ہو سینے پر باندھے۔ توجہ، اس پر وہ دلیل پیش نہیں کرے گا۔ اگر پیش کرے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہے نماز میں، اس پہ سینے پر باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کا حکم یہ تھا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ نماز میں رکھیں، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ غیر مقلد کی دلیل بنے گی؟ چونکہ اس کی دلیل نہیں بنتی، اس کو پیش نہیں کرتا، تو آپ اس سے پہلی بات کرو بھئی ہاتھ باندھنے پر بات کرو، وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوگا۔ اگر بخاری کی روایت پیش کرے تو تم بے شک کھلے عام کہہ دو اگر صحیح بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ موجود ہو میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا، اور اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ موجود نہ ہو تو تم میرا مسلک قبول کر لے۔ آپ کہہ کر دیکھے، وہ نہ لکھے گا نہ بات کرے گا، نہ وہ لکھے گا نہ وہ بات کرے گا۔ نمبر 1 مسئلہ توجہ رکھیں، میں نے عرض کیا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اس میں ذکر یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے، نماز میں کہاں رکھے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت کو ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں بات فرماتے ہیں، اور ایسی پتہ کی بات کی ہے، امام علامہ عینی فرماتے ہیں ہمارے امام کا ذوق یہ تھا ایک مسئلے پر جتنی حدیثیں ہیں عمل اس طرح کرو کہ ساری احادیث کو جمع کر دو۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، ایک حدیث مبارک میں ہے، توجہ رکھنا، ایک حدیث مبارک میں ہے وائل بن حجر کہتے رضی اللہ عنہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف ہاتھ کے نیچے باندھے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سنت یہ ہے آدمی ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت دوسری ابھی جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بازو پہ رکھتے، اور چوتھی روایت یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے۔ امام حنیفہ کا موقف یہ ہے احادیث 4 آ گئی، نمبر 1 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے، نمبر 2 دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے، نمبر 3 دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھے، نمبر 4 ناف کے نیچے رکھے۔ امام سے فرماتے ہیں چاروں پہ عمل کر لو، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں بازو کو پکڑ لو تو دائیں سے بائیں کو پکڑنے پر بھی عمل ہو گیا۔ نمبر 2 یہ 3 انگلیاں بائیں بازو پہ رکھو تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر والی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھو تو دائیں ہتھیلی کو بائیں پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا، اور ناف کے نیچے باندھو چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، ناف کے نیچے باندھو چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ امام صاحب نے چاروں روایات کو جمع کر لیا ہے، اور اس مسکین کو ایک روایت بھی اپنے موقع پر صحیح ملنے کے لیے تیار نہیں، وہ صحیح ابن خزیمہ اٹھائے گا کہ یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، آپ اسی ابن خزیمہ کی حاشیے کو اٹھاؤ، ناصر الدین البانی غیر مقلد کہتا ہے اسنادہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی محمد بن اسماعیل ہے اور یہ صحیح الحفظ تھا، اور امام بخاری فرماتے ہیں اس سے جو روایت آئے اس کی روایت کو لینا جائز نہیں ہے، وہ چونکہ حاشیے پر موجود ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ غیر مقلد اس مسئلے کو پیش نہیں کرے گا، اسے کو چلو دوسرے مسئلے پر آ جاؤ۔